اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شہید۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اسی اللہ کی طرف ہی وقت قیامت کے علم کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور نہ پھل اپنے غلافوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ مشرک کہیں گے ہم آپ سے عرض کیے دیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کے آپ کے ساتھ شریک ہونے پر گواہ نہیں ہے۔ اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، اجالا نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے پیش خدمت ہے پروگرام اجالا میرے دین کا۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصور الحسن، اور میرے ساتھ حسب سابق حسب روایت تشریف رکھتے ہیں ملک پاکستان کے معروف ثنا خان جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ ناظرین کرام، پروگرام کی کارروائی کا آغاز کرتے ہیں، اور آغاز میں ہی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب سے کہ وہ اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ جناب منصور قاری صاحب، مجھے حکم ہوا ہمارے اجالا ایچ ڈی نیوز سے ہی کہ ایک کلام ہے، ایک دفعہ پھر اس کی فرمائش ہوئی، جناب خالد محمود نقشبندی صاحب کا کلام ہے، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، دیکھو یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، ارے وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کیونکہ کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے،
ارے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، ارے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کیا کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ اور مقطع سنیے جی کہ ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہیں رفعتیں خالد، ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہیں رفعتیں خالد، ارے یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلیں، ارے غم جہاں پر خوشی میں ڈھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، بہت ہی عمدہ انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کی 25ویں رات، اسی مناسبت سے پیش خدمت ہے پارہ نمبر 25 کا مختصر خلاصہ۔ آپ نے آیت سماعت فرمائی الیہ یرد علم الساعہ، 25ویں پارے کی پہلی آیت۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ جو بھی آپ کے دماغ میں آتی ہے بات کہ قیامت کب آئے گی، آپ تو پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، کیونکہ کفار پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پوچھتے ہو قیامت کا علم کس کے پاس ہے، قیامت کب آئے گی؟ میں بتاتا ہوں کہ کوئی پودا پھل پہلے نہیں دیتا، کوئی حاملہ بچہ نہیں جنتی، کوئی بھی کام اس دنیا میں تب تک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا علم پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے، تو کیوں کر ممکن ہے کہ کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ ہو، مخفی ہو؟ تو ناظرین کرام، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عقائد کی پختگی کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ میں کوئی بھی مثال دے دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، میں مچھر مکھی کی مثال بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے مطابق بات ہو اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے علم کے بارے میں پوچھتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ تب تک پیدا نہیں ہوگا، ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا علم میرے پاس نہ ہو۔ یعنی کہ یہ ایسی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ کوئی پودا پھل نہیں دے سکتا، کوئی درخت بڑا نہیں ہو سکتا، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہلے ہے۔ اور ناظرین کرام، اس کے علاوہ پارے نمبر 25 میں ایک آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ دیکھیے، یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کی اجرت چاہیے ہوتی ہے۔
ہم بشمول میں، میرے ساتھ یہ تشریف رکھتے عقیل بھائی ہیں یا کوئی بھی ہے، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کو اجرت چاہیے، کوئی کام بغیر اجرت کے نہیں ہوتا۔ تو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور آخری نبی، آخری رسول مبعوث فرمایا، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام جا بجا پہنچایا، اور طرح طرح کی مشکلات ان کو پیش آئیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ثابت قدم رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ تو جب کامیاب ہو گئے اور ہر طرف اسلام کا ڈنکا بجنے لگا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے اجرت نہیں چاہیے، میں اجرت کا سوال نہیں کرتا، لیکن اللہ، لفظ اللہ، مگر میں کچھ اور مانگتا ہوں، اس کے بدلے میں کہ بھی میں نے تمہیں اللہ کی کتاب پڑھ پڑھ کے سنائی ہے، اللہ کے احکام سنائے ہیں، تمہارا اندر، تمہارا باطن پاک کیا ہے، تم کتنی جہالت کے اندھیرے میں مبتلا تھے، میں تمہیں روشنی کی طرف لے کے آیا ہوں۔ اس کے بعد مجھے کیا چاہیے؟ مجھے صرف یہ چاہیے کہ المودت فی القربہ، جو میرے گھر والے ہیں، جو میری آل کے لوگ ہیں، جو میرے اہل و عیال ہیں، ان کے ساتھ محبت کرو۔ یعنی اہل بیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب، آپ ان کو بتا دیجئے، لفظ کل اس بات پر دال ہے، دلالت کرتا ہے کہ اے محبوب، اپنے امتیوں کو بتا دو کہ میں نے یہ جتنا بھی اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے، اس کے بدلے میں اجرت صرف اتنا چاہیے کہ میری آل کے ساتھ محبت کرو، کیونکہ آل کے ساتھ کہتے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مؤمنا، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہی مومن مرا، اسی کی موت ایمان پر ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت یہاں پہ نازل فرمائی، اور اس کے بعد ایک اور آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے، وہ مشہور زمانہ ہے، وہ ایک دعوت بھی ہے اور وہ ایک پیغام بھی ہے کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے یہ سواریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ تو طرح طرح کی سواریاں ہیں، تو جن کی ہمیں سمجھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات یہ جس نے طرح طرح کی سواریاں ہمارے قبضے میں دے دی، ہمارے لیے ان کو مسخر فرما دیا، جس طرح چاہیں ہم ان کو چلائیں، جس طرف چاہیں ان کو لے جائیں۔ تو یہ دعائے سفر بھی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بھی ہے کہ وہی قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کہ اتنی جو اس دور سے پہلے جو طرح طرح کی سواریاں ہوتی تھیں، کہ گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، کہ اتنے خوفناک جانور سواری کے طور پہ استعمال ہوتے تھے، تو وہ انسان کے لیے، حضرت انسان کے لیے مسخر کیے گئے تھے۔ تو یہ ضروری ہے ہم پہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں جب ان سے استفادہ کریں، اور یہ دعا پڑھیں کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، ہمارے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہی مسخر فرمانے والا ہے، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھا پارہ نمبر 25 کا مختصر خلاصہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی پروگرام میں شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے لیے میں ایک بار پھر التماس گزار ہوں جناب محمد عقیل انجم سیدی صاحب سے کہ وہ اپنی منفرد انداز و آواز میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش فرمائیں۔ بہت شکریہ قاری صاحب، ایک پنجابی کا کلام ہے بڑا خوبصورت، اس کے 2 سے 3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے،
تو بن جاندے او بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے او بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے اور سنیا ہے کہ روزے تے جدوں پہلی نظر جاوے جدوں پہلی نظر جاوے تو جی کردا اے ہاں اے جی کردا اے ہو جائے قربان مدینے دے اے جی کردا اے ہو جائے قربان مدینے دے او بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے اور ایک دعا کہ مولا تیرا کی جاندا ایک بار جے کر دیویں مولا تیرا کی جاندا ایک بار جے کر دیویں پیدا اس کملے لئی سامان مدینے دے پیدا اس کملے لئی سامان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے او بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے ماشاء اللہ بہت ہی تمناؤں سے بھرپور تمناؤں سے لبریز کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی پروگرام اجالا میرے دین کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کل مقررہ وقت پہ پھر اسی پلیٹ فارم اجالا نیوز سے آپ سے براہ راست مخاطب ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد منصور الحسن اور میرے ساتھ تشریف رکھتے جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔